مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ الفاظ کے استعمال سے اور ہمارے جو بشر ہے، انسان ہے، اور انسان کے اندر جو خریس حرص والی چیزیں ہیں، مذموم چیزیں ہیں، جن کے بارے میں سرکار نے فرما دیا کہ تکبر کرنے والا جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا، یعنی اس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور حسد نیکیوں کو کہا جاتا ہے، اس طرح کینہ، حسد، کینہ، بغض ایک ہی شے ہے۔ حسد ہوتا ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ میں چاہتا ہوں اس سے نعمت چھن جائے، اور کینہ میرے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ اب میں اس کے لیے کوشش بھی کر رہا ہوں کہ وہ چھن جائے۔ حسد یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں یہ چھن جائے، لیکن کینہ کیا ہے؟ میں اس کے لیے کوشش بھی کر رہا ہوں کہ یہ چھن جائے۔ اس لیے حسد، کینہ، بغض یہ ایک قسم کی چیزیں ہیں۔ تعصب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم حق بات چھوڑ کر نہ حق بات پر جمے ہوئے ہیں اور اسی پر لگے ہوئے ہیں، اس لیے ہم سچ سننا ہی نہیں چاہتے۔ اس لیے جو اندر کی رذائل اخلاق ہوتے ہیں نا، ان کا بھی دار و مدار ہوتا ہے ہماری زندگی پر، کہ ہمارے اندر جو چیزیں پلتی ہیں وہ بہت غیر ضروری ہیں اللہ کی راہ پر چلنے کے لیے، بلکہ اللہ کی راہ پر چلنے کے لیے یہ کانٹے ہیں کہ چلنے نہیں دیتے، وقت کا ضیاع ہے۔ اگر کسی دوست کو کوئی نعمت ملتی ہے کہ یار کیا بات ہے یار، بڑی خوشی ہوئی، بڑی خوشی ہوئی، لیکن اگر آپ کے دل میں یہ خیال ہے کہ یار خوشی انو ہے مینوں حصہ ملنا چاہیے، وہ آپ مبارکباد نہیں دے رہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنا حصہ مانگ دے پہ۔ تو یہ بھی اچھی عادت نہیں ہے کہ اگر آپ یہ محسوس کریں کہ اس کے پاس کوئی چیز ہے تو آپ مبارکباد دینے کے بعد یہ خیال کریں کہ بھئی میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا، یہ بھی غلط ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ہر معاملے میں پاک صاف ہوں۔ ہاں ضرورت پڑتی بندہ کہہ دیتا ہے، لیکن نیت رکھنے والی چیزیں جو وہ غلط ہے۔ کسی کے پاس کوئی بھی چیز ہے وہ اس کی ہے، اور اس کے آپ کو مبارک ہو، آپ کے پاس اچھی چیز ہے، بس اس سے لینے کی کوشش نہیں کرنی۔ چلو بچہ تو ہوگا نا، بچے نے اس کے گھر میں کوئی چیز دیکھی، ہوں آ کے پیو دے مگر پہ گیا، ابو مجھے بھی لے کر دیں، مجھے بھی لے کر دیں، یہ غلط بات ہے، کیونکہ وہ باپ کو پریشان کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے اگر کسی کے پاس چیز دیکھی ہے تو تمہیں مبارک ہو، باپ سے نہیں کہنا کہ مجھے لے کر دیں، نانے نو آ کے کہیں۔ مزہ بھی تو کہنا چاہیے، انجوائے کرنا چاہیے نا۔ میں کہ تسی اینے ذرا وہ سنجیدہ ہو کے سن دے پہ ذرا تھوڑا جا مٹھا بھی لا لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ لفظوں کے استعمال سے ہمارے اندر ٹھا چیزیں مار رہے ہیں تاکہ غلط چیزیں باہر نکل جائیں۔ فرماتے ہیں کہ انسان کی حرص اس کے برے اعمال کو خوشنما کر کے پیش کر دیتی ہے۔ اگر مجھ سے کوئی مشورہ مانگے اور میں اپنی طبیعت کے مطابق مشورہ دوں تو اس کا مطلب ہے میں نے شریعت کے خلاف فتویٰ دیا، رائے دی۔ تو مجھے رائے طبیعت نہیں شریعت کے مطابق دینی چاہیے۔ جیسے اس نے بچے نے سوال پوچھا کہ ایک بندے نے باپ کے کہنے پر کہ بھائی تو بنا لے، مکان بنا لیا، زمین باپ کی تھی، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ تو پاکستانی قانون کے مطابق تو سب میں بٹے گی۔ اگلا کہے گا بھائی ٹھیک ہے، زمین اس کے نام ہے، اوپر جو بنا سارا کچھ بکے گا۔ اور اگر ہم مل جل کر کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہم فیصلہ کریں گے نہیں یار اس کا حق بنتا ہے۔ وہ فیصلہ کسی سے بھی کروایا جا سکتا ہے کہ حق کس کا بنتا ہے۔ بعض کا شریعت جو ہوتی ہے نا وہ اس موقع کی مناسبت سے میں نہیں سمجھتا کہ وہ مکمل رائے اس کے میں موجود ہو کہ یار بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے۔ وہ جو فتویٰ دینے والا ہے نا وہ قریب رائے دیتا ہے کہ قرآن و سنت میں یہ چیزیں اس موقع پر یہ آئیں، اس موقع پر یہ آئیں، تو اب ہماری یہ رائے ہے، ٹھیک ہے۔ تو میری رائے یہ ہے کہ بھائی نہیں، اس نے محنت کی، اس نے پیسہ دیا، اس نے پیسہ لگایا، زمین کی قیمت وہی رہے گی جو اب ہے، کیونکہ باپ نے اس کے نام نہیں کی تھی، اسی پر رہے۔ مکان کی قیمت وہی رہے گی جو اس نے لگایا تھا، ٹھیک ہے، اس لیے وہ اسی کا ہونا چاہیے آگے۔ دوسری بات، زمین کی قیمت بدل گئی
مکان تو پھر پرانا ہو گیا، جو اس کے اوپر ملبہ ہے وہ تو پرانا ہو گیا، کیونکہ اگر آپ کوئی موٹر سائیکل نئی بھی لے کر آئیں گے 1 ماہ بعد واپس تھوڑی نہ کر سکتے، وہ چیز نہیں ملنی، نئے کی اور چیز ہوتی ہے اور پرانے کی اور چیز ہوتی ہے، اس لیے کوئی بھی رائے دے گا تو وہ قریب 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 ہوگی کہ اس کے مطابق لیا جائے گا۔ ایک نقطہ ذہن میں گھوم رہا تھا، غائب ہو گیا۔ ہاں، مثال کے طور پر ایک باپ ہے، فیکٹری آنر ہے، اکثر و بیشتر ہم کیا کرتے ہیں کہ بیٹے کام کر رہے ہوتے ہیں، سارے بیٹے مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک جب باپ فوت ہوتا ہے ایک کہتا ہے سب سے زیادہ میں کما کے دیتا ہے، میں یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ میرے نزدیک باپ کو چاہیے کہ سب کو تنخواہ پر رکھے، جو اچھا کام کرے اسے اچھی تنخواہ دے، جو جس کیا کہتے ہیں شعبے میں ہے اس کے مطابق اسے تنخواہ دے۔ میرے نزدیک یہ ہے، باپ کو یہ نہیں چاہیے کہ ان کو اس میں سے حصہ دے، نہیں، بلکہ کیا کرے، تنخواہ پر رکھے سب کو، جب مرنے کے بعد پھر تقسیم ہو پھر سارے آپس میں کریں، تو ٹھیک نہیں؟ کیونکہ بھئی وہ پھر خراب ہو جاتا نا معاملہ، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے کوئی چیز خریدی، بھائی نے کہا میں لے کے آیا تھا، میں نہیں سستی لیتی سنے دے میں دے، بہت سی پرابلم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم نے جس بندے نے تو قرآن و سنت پر چلنا ہے اور جنت بنانی ہے تو وہ تو فیصلے کرے گا اچھے، کیونکہ اسے معلوم ہے نا اچھے فیصلے کر کے نکلنا ہے، اور جس بندے نے قرآن و سنت پر چلنا ہی نہیں ہے وہ دیکھے گا میں ٹھگنا کس طرح ہے، مکاری کرنی کس طرح ہے۔ اس لیے کسی جگہ پر کوئی چیز جو ہوتی ہے، مثال کے طور پر ہم نے بھائیوں کو حصہ دینا ہے، بھائی کہنا میرا اتنا بند ہے، اب لڑنے کی بجائے دیکھنا میں دے سکتا ہوں، میرے کو فرق تو نہیں پہنتا، دے دیں، اچھا دے کر جان چھڑا لیں، تھوڑا زیادہ دے کر جان چھڑا لیں، وہ اچھی بات ہے۔ میں نے آگے بھی بتایا تھا کہ جب میں طلاق کے موضوع پر لکھ رہا تھا نا تو اس وقت میں کہا کہ بھئی عورت اور مرد اگر طلاق دے دیں تو بیچاری عورت کا کیا بنے گا، تو اس نے قرآن کا فتویٰ یہ دیا تھا، فیصلہ یہ دیا تھا کہ اگر کوئی طلاق عورت کو دیتا ہے اللہ عورت کو بھی غنی کرے گا اور مرد کو بھی کرے گا۔ ہم جب یہ امیری غریبی کی طرف آتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں اور تیرا غریب بھرا ہے نا، تیرا غریب بھرا ہے، پاپا مقدر ہے، اب شریعت کو آپ بدلنے لگے ہیں، غریب کو امیر کرنے لگے، کیسے کریں گے؟ وہ قانون وہیں پر رہیں گے جو ہیں، وہ وہیں پر رہیں گے، ہم لوگ اپنی مرضی کر کے پھنس جاتے ہیں بعض کا۔ اس لیے کوشش کرنی ہے کہ شریعت کے مطابق شریعت کے دائرے میں رہ کر بات کریں۔ تو فرمانے کہ انسان کی حرص اس کے برے اعمال کو خوشنما کر کے پیش کر دیتی۔ اپنے جرموں پر پردہ ڈالنے والا بندہ وہی ہوگا جو جرم جانتا ہے کہ میرا ہے، لیکن کہنا جو ہی اندر نا، جیسے اب ایک کنجری کو کہا جائے کہ بھئی تو پیشہ چھوڑ دے، یہ حرام ہے، کہتے میرا گزارا نہیں ہونا، میں کیسے چھوڑوں؟ اس کا ارادہ نہیں ہے بیٹے چھیڑنے کا، وہ نہیں چھوڑے گی، اسے اسی میں مزہ آتا ہے، وہ نہیں چھوڑے گی۔ اگر اس کا ارادہ چھوڑنے کا ہونا، میں یہ سمجھتا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ کوئی ایسا پوائنٹ نہیں جہاں پر اللہ مدد نہ کرتا ہو، اس کا ارادہ ہونا چاہیے۔ 1 سال 2 سال جتنی دیر مرضی لگے، ارادہ تو ہے نا، جب ارادہ ہے دیر لگی لیکن کام ہو جائے گا۔ اگر اسی کنجری کو ایڈز ہو جائے کیا کرے گی؟ وہ بیمار سب کو ایڈز ہی لگائے گی، جو اس کے پاس 2 نمبر جائیں گے نا ان کو بھی ایڈز ہی لگائے گی۔ ہمارے یہاں پر ہم سمجھ نہیں پاتے نا کہ بھئی ہم غلط کر رہے ہیں، کیونکہ اکثر بیشتر ہمارا ایک دوست ہے تو میرے جاننے والے تھا، وہ کہیں باہر کے ملک میں گیا، وہاں پر جب اس نے ٹیسٹ کروایا تو اسے ایڈز تھی، لیکن وہ ایڈز جو تھی وہ غلط کاری کی وجہ سے نہیں تھی، انہیں غلط کاری کی کبھی نہیں تھی، لیکن ایڈز نکل آئے، کیونکہ وہ پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر آپ کسی کا بلیڈ بھی استعمال کر لیں گے تب بھی ہو سکتی ہے، مختلف چیزیں ہیں اس کی۔ وہ واپس آیا تو بڑا ہی رو رہا، مجھے فون کیا، کہنے لگا مجھے تو ایڈز ہو گئی ہے۔ میں کیسے؟ کہتا میں جب وہاں پر اترا تو انہوں نے میرا ٹیسٹ کیا تو پھر میں نے آ کر شوکت عالم سے کروایا تو ایڈز تھی مجھے۔ اب میں نے اسے فون کیا تو وہ فون اٹھائے نا، کہتا میرے پاس طاقت نہیں ہے فون اٹھانے کی۔ اس کو پہلے پتہ لگ گیا کہ میں نے ایڈز ہو گئی ہے، اور ایڈز کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے اب جسم ہے یہ کھوکھلا ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کا اعصابی نظام ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کی قوت مدافعت ختم ہونی شروع ہو جائے گی، ٹک 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 نیچے کو آنا شروع ہو جائیں گے آپ، ٹھیک ہے، اور آخر پر لاغر پت شکل ہو کے مر جائیں گے آپ۔
اکثر و بیشتر یہ ایڈز کی نشانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو جب یہ چیز اس کے ساتھ آئی, لیکن اس نے صحیح ہمت کی, اس نے ڈاکٹروں کے پاس گیا, اس نے فارمولے بنوائے ایڈز والے کے ساتھ, اس نے شادی کی, اور یہ بھی پڑھا کہ ایڈز والا کب کب عورت سے صحبت کر سکتا ہے تاکہ عورت کو بھی نہ ہو. اس نے وہ بھی کیا. پھر اس سے اگر بچے پیدا ہوئے, وہ بچے بھی آج تک ٹھیک ہیں اللہ کی طرف سے. کہ اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہتا ہے اسے بچا کر رکھتا ہے, تو اس لحاظ سے وہ ابھی تک زندہ ہے, چل رہا ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو انسان کی حرص اس کے برے اعمال کو خوشنما کر کے پیش کر دیتی کہ اپنا ہر عمل اچھا دوسرے کا برا. کبھی کسی کو داد نہ دینے والا وہ ہے جو اپنے صرف اعمال سے کیا کہتا ہے محبت کرتا ہے, دوسروں کو نہیں پسند کرتا. وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ کیا کہتا کیا بات ہے یار تیری, بہت اچھا عمل کیا یار. وہ دوسروں کو داد دیتے ہی نہیں ہے, کنجوس ہوتا ہے داد دینے میں. وہ صرف کہتا ہے میں ہی اچھا ہوں, مجھے داد دی جائے. دوسروں کو داد دینے والا اچھا ہوتا ہے, دوسروں کی تعریف کرنے والا اچھا ہوتا ہے. آپ کی کلاس میں کوئی پڑھتا ہو, کوئی اچھا پڑھتا, کہتے یار بہت اچھا آپ نمبر لیتے ہو یار, اس کی آپ تعریف کریں, کسی کی تعریف کرنا بنتی ہے. انسان کی حرص اس کے برے اعمال کو خوشنما کر کے پیش کر دیتی ہے. کوئلہ کالا ہوتا ہے, آگ اسے سرخ بنا دیتی ہے. جب آگ کا اثر ختم ہوتا ہے تو پھر کالا پن نمودار ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ اس کی حسلت ہے, وہ کالے پن سے نکل نہیں سکتا. برا عمل حرص کی وجہ سے حسین نظر آتا ہے. برا عمل حرص کی وجہ سے حسین نظر آتا ہے. جب حرص کی آگ دور ہو جاتی ہے تو اس عمل کی برائی نظر آنے لگتی ہے. جب تک حرص ہے وہ تیرے برے اعمال حسین, اور جب وہ ختم ہو جائے گا کہتے ہیں کتنا کٹیا سا یار میں کردہ کی سا, تو پھر اس کو اندازہ ہوگا کہ یار نہیں, میں آج تک مجھے آ کے ارشد بھائی بتائیں جی فلاں آپ کے متعلق یہ کہہ رہا تھا, ٹھیک ہے, میں اس کو اگنور نہیں کروں گا کہ یار اس بچے نے کہا فلاں کرتا ہے. پھر میں اس سے پوچھوں گا وہ کون ہے, پڑھا لکھا آدمی ہے, سمجھدار ہے. جب مجھے اندازہ ہوگا بیوقوف ہے, میں کہا چھاڑو تو, اس کی رائے لینے کا فائدہ کوئی نہیں, وہ کہتا تو کہتا رہے. کسی عقل مند نے رائے دی نا, پھر اس کی رائے کو احترام کرنا چاہیے کہ یار اس نے میرے بارے میں یہ رائے دی ہے, تو پھر میں اس کے مطابق چلنے کی کوشش کروں گا کہ یار اس کی رائے مجھے ملی ہے. ٹھیک ہے, اس لحاظ سے کسی کو اگنور نہیں کرنا, کیونکہ ہر ایک کے اندر سے رب بول رہا ہے. تاڑیاں کسے والوں بھی آن گلاں کہ فلاں فلاں فلاں, تو سمجھو کہ اللہ ہی تہاڈی اصلاح کرنا چاہتا ہے. اگر میں یہاں پر بیٹھے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا تو مطلب اللہ تہاڈی اصلاح کرنا چاہتا ہے, ذریعہ میں, تو اصلاح کرنی چاہیے. اس لیے کوئی بھی بولتا ہو تو میں اس پر بھی سمجھوں گا. میں ایک مثال دیتا ہوں. میرا چھوٹا بھائی تھا, وہ اس نے کہا کہ اندر رضوان نا گھر پیسے نہیں دینا, سب انج کر کے اپنے کو رکھتا ہے, گھر والے کوئی روپیہ نہیں ہوئے گا, جن نے منگنا ہے دیکھو منگنا ہے. میں نے غور و فکر کیا, بات سچی تھی کہ میں ہی مینج کرتا تھا, میں 1 روپیہ بھی نہیں دیتا تھا. میں نے کہا یار بات اس کی ٹھیک ہے, میں ڈیسینٹرلائز کرتے, ٹھیک ہے, ہر ایک کو دیتے ہیں. اب جب میں نے ہر ایک کو دیا, وہ لا کے اندر ہور دے. اب میں نے محسوس کیا کہ ڈی سینٹرلائز کرنے کا مطلب یہ ہے انہیں اپنے مطلب سے لا کے پھر کہتے ہور دے, وہ تو ختم ہو گئے نا. میں کہ نہیں, وہ اس کا کہنا ٹھیک ہے, ان کو دینا ٹھیک نہیں ہے. بعض جگہوں پر ہم دے نہیں پاتے. ہاں اگر خرچہ دینا ہے اس کو دے دیا, مہینے کا معلوم اتنا کھا لو, بچ گیا آپ کے. کو معلوم ہوتا ہے کہ اتنا ہی ہوتا ہے, اس لیے بچ گئے تمہارے, جو مرضی لے لو. تو بات سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ اگر کسی نے بات کی, میں نے اسے پریکٹیکل جب عمل میں لایا تو معلوم ہوا کہ نہیں ہوگا. ہر بندہ اس عقل کا مطابق نہیں ہے. وگرنہ اگر بندے پوچھے کہ بھئی, جیسے ہم اکثر میں کہہ دیتا ہوتا ہوں, ایک بوڑھے آدمی کو جو کام نہیں کر رہا, اس کے 3 چیزیں ہوتی ہیں, بیماری, اس کا کھانا اور اس کے کپڑے, بس. اس سے آگے اسے نہیں جانا چاہیے. کپڑے اسے پہننے ہونے چاہیے, اچھے پہننے چاہیے,
کھانا بھی کھا لینا چاہیے, اور بیمار ہو تو دوائی ہونی چاہیے, رہنے کے لیے اس کے پاس بستر ہے. اگر وہ کہے نا سارا کچھ پتر میرے واسطے ہی کرے, یہ غلط ہے. تو میری بات سمجھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہ کچھ کرتا نہیں, اسے اپنا سٹیٹس یہی رکھنا چاہیے کہ بھائی میرا باپ اولاد بہت اچھی, 3 چیزاں تھا میرے ساتھ, بیماری, کپڑے اور یہی ہے. اس سے باہر نہیں نکلتا کوئی بھی, ٹھیک ہے. ہاں وہ کھانے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, آج کہتا میرا میٹھا کھانے دل کرتا ہے, میٹھا کھلا دیں, کوئی بات نہیں, وہ علیحدہ ایشو ہے. لیکن ان تیز اب اگر وہ کہتے سارا کچھ میرے پاس, یہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ اپنے حصے کا جواب دیں. انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے, انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے, ہر ایک اپنی زندگی گزارے, آزادی دے سب کو. ہم جب آزادی نہیں دیتے پھنستے رہتے ہیں. ہر ایک کو آزادی ہے. کوئی فرض کرے میرے بھائی غریب ہیں تو کوئی بات نہیں, وہ مجھ سے مانگ تو نہیں رہے نا, اپنے گھر میں کھا تو رہے نا. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں, میں مجھے چھوٹے بھائی کو پوچھتا ہوں, ہاں بھائی پتر کام پہ جا رہے ہیں, تو کوئی سے شوگر ہو گئی, وہ کام نہیں کر رہا, پھر اس کی بیوی نہیں ہے, چلی گئی چھوڑ کے, وہ 3 بچے اس نے پالنے ہیں. اب گھر کا کھانے پینے کا بھی اسی نے کرنا ہوتا ہے, لانا دینا سارا کچھ اس نے کرنا ہوتا ہے. تو دونوں بیٹے جو ہیں وہ پڑھے نہیں ہیں, مزدوریاں کر رہے ہیں, وہ 40-50 ہزار روپیہ دونوں مل کر کما کے جب گھر میں لائیں گے, ٹھیک ہے, وہ اسی پر گزارا کرے گا. مجھ سے نہیں مانگے گا یار وہ پیسے مک گئے. ہاں کوئی مسئلہ ہو جائے تو پھر کہیں گے یار اس طرح سے میں کر دینا, کوئی بات ٹھیک ہے. لیکن سسٹم تو ان کا علیحدہ ہی ہونا چاہیے نا, وہ علیحدہ ہونا چاہیے. اب ان کو اسی سسٹم میں چلنا چاہیے. آپ ان کو اٹھا کر اپنے گھر میں رہیں گے تو آپ کا پریشان ہو جائیں گے, کیونکہ آپ کے گھر کا سسٹم بالکل علیحدہ ہوگا. جتنے بھی آپ کے بچے ہوں گے ان کے ساتھ بنے گی نہیں. اس لیے ان کو اپنے گھر میں ان کے مزاج کے مطابق رہنے دیں, دوسرے کو اپنے مزاج کے مطابق رہنے دیں. ہم نے سکھانا ہے, جو ہم سکھا رہے ہیں دوسرا وہ نہیں سکھائے گا. اس لیے آپ کر کے دیکھ لیں کبھی, ہر ایک اپنے اپنے مزاج کے مطابق ہوگا, اس کو اس کے مزاج کے مطابق ہی رہنا چاہیے. تو یہاں پر فرمایا کہ جب حرص کی آگ دور ہو جاتی تو اس عمل کی برائی نظر آنے لگتی ہے کہ یار میں تو غلط کر رہا تھا. جو شخص کچے پھل کو پختہ سمجھے گا وہ احمق ہے. کچا ہی ہے. ہوں امب کچے ہوتے ہیں, کہیں گا کچا امب کی ہوتا ہے, کچا امب کہیں گے, یا پکیا نہیں ہوا لے یار, ٹھیک ہے. وہ کچا انبیاء ہو سکتی ہیں نا, جیسے کہتے ہیں امب نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے جی. اور جو شخص کچے پھل کو پختہ سمجھے گا وہ احمق ہے. انسان میں حرص جال کو دانے کے طور پر دکھا دیتی ہے. جال نظر نہیں آتا, دانا نظر آ جاتا ہے. تو حرص جال کو دانے کے طور پر دکھا دیتی ہے. کہنا کہ جنی دیر تک وہ کہتا ہے حریص لوگ زندہ نے نا, تے فراڈیے لوگ جڑے نا بھوکے نہیں مر سکتے. پوری فیس بک آپ کے پیسے نکلوانے پہ لگی ہوئی, ہر آن لائن شاپنگ کرے, آن لائن شاپنگ کرے, اے تن کپڑے دکھاندے پے, اے تن کوٹ دکھاندے پے, اے تن انج کردے پے, نہیں کردے. سارے بازاروں کے جو سائن بورڈ ہیں کیا کر رہے ہیں, آپ کو دکھانے کے لیے, آپ کی جیب سے پیسے نکالنے کے لیے, کہ بھی ساڈے کو آ کے چیز لو. جتنے اشتہارات آئیں گے, برانڈا دے آگے, سویٹر آگے, فلانے دے آگے, تنوں ذرا آئیے ساڈے کو, ساڈی جیب سے پیسے کٹان واسطے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ انسان میں حرص جال کو دانے کے طور پر دکھا دیتی. وہ سمجھا میرا فائدہ ہے, فائدہ تو انہوں نے ہے, تہاڈا فائدہ کی تسی لے آ کے پانا ہے نا, تو فائدہ تو انہوں نے کمانا ہے. تو انہوں نے چیزیں جتنی زیادہ چیز بک جائے گی, اوکے کمال ہے یار, میری تو بک رہی ہے, پھر ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں. یہ میں وہاں سے لایا تھا. اگلے نے کہا دیکھا اچھا میں بھی اتوں جا کے لے آنا. اسی آپ بھی وہی کام کر رہے ہوں, دوسرے نے پسند ہے. پھر یہ بھی ہے, ایک بندہ اس قابل ہے کہ لے سکتا ہے, دوسرا بندہ قابل نہیں لے سکتا ہے. اب کیا ہوگا, ایک جنہیں لے سکتا تو لے کے آ گیا, اب یہ 10-12 موجود ہیں جو لے نہیں سکتے, وہاں پر وہ کیا کرے گا. انہوں نے صبر کرنا چاہیے, اس بات پر نہیں آنا چاہیے میں بھی اس جیسے بن جاؤں, نہیں ہوگا. اس لیے اپنی اپنی اوقات میں رہے. تو انسان میں حرص جال کو دانے کے طور پر دکھا دیتی ہے. ہاں کار خیر میں, نیک عمل میں, کار خیر میں اگر حرص ہو اور وہ حرص جاتی بھی رہے تو بھی وہ عمل بہتر ہی دکھائی دے گا. نہیں گل سمجھے, کہندے نے روٹی ریاکاری نہ بھی کسی نے کھوا دو ٹھڈ تے بھر جائے گا.
ਢਿੱਡ ਭਰ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਰਿਆ ਕਰੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਗਿਆ, ٹھیک ہے. آپ نے 50,000 مسجد میں دیا, لگ گیا نا مسجد میں, پاوے جس طرح مرضی دیتا ہے. کار خیر میں ہرس بھی دہاوا بھی وہ چل جاتا ہے, کیونکہ کار خیر ہے. ہاں کار خیر میں اگر ہرس ہو کہ چل یار نیکی دا کام کر ہی لینی یار, اچھی گل ہے یار, نیکی دا کام ہے نا, کوئی برا تو نہیں نا. کار خیر میں اگر ہرس ہو اور ہرس جاتی بھی رہے تو وہ بھی عمل بہتر ہی دکھائی دے گا. اس لیے کہتے تھے کہ دو چیزوں پر ہرس جائز ہے, دو چیزوں پر مقابلے بازی جائز ہے. نمبر 1, جو بندہ قرآن سیکھتا سکھاتا ہے, دین پھیلاتا ہے, وہ بن جاؤ. نمبر 2, پیسہ وہاں پر لگاؤ جہاں اسلام کو فائدہ ہے. دو ہی کام ہے. کیا؟ ایک تو دین پھیلانے والے بن جاؤ. نمبر 2 کہ وہ بندہ جو پیسہ لگاتا ہے صحیح ہے اور پیسہ دین پر لگانا چاہیے. اس لیے ان دو کاموں کے علاوہ ہرس جائز نہیں کہ ابھی نے کپڑے پہنے نے فلاں پہ فلاں فلاں فلاں. سرکار نے 2 کاموں کی اجازت دیتی کہ اے 2 کام جڑے نا یہ تسی ہرس کرو, ایک دوسرے اگے ودن کی کوشش کرو, لیکن باقی کاموں میں آپ نے آگے اس طرح نہیں بڑھنا. میں پھر یہ کہوں, یہ نہیں کہ تسی پانے نہیں. اچھے بندے کو اچھے کپڑے سوٹ کرتے پہننے چاہیے. پر کبھی ہم دیکھتے ہیں اسلم بھائی نو ٹنڈ کرائی ہوتی ہے انہوں نے, پینٹ کوٹ پا کے خوبصورت بن کے جا رہے ہوں. بھائی ان کی جاب کی ہے, یہ جانا چاہیے نا, ٹھیک ہے, وہ برا نہیں لگتا نا اس چیز کو. ہم لوگ کیا یار ہے کہ پاپا ان کی جاب کی ڈیمانڈ ہے. کسی جگہ پر جب یہ لوگ جاتے ہیں کام کے لیے, وہ گاڑی نہ ہو تو کہتے ہیں دروازہ نہیں کھول دے, اور نہیں یار ہے تو ایویں ہی ہے, موٹر سائیکل لے کے آ گیا. آپ کار پر جائیں, آپ کے لیے دروازہ کھول دیں گے. وہ ڈیمانڈ ہے, اس ضرورت ہے. اس لیے کہیں پر ڈیمانڈ ہوتی ہے تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے, اور کہیں پر ڈیمانڈ نہیں ہوتی بندہ ویسے چلا جاتا ہے, کوئی بات نہیں. یہ سارے آپ نے یہ ہر عمل کرنے سے پہلے سوچنا ہے کہ میں کر کیوں رہا ہوں, اچھائی کے لیے, برائی کے لیے, اپنے لیے, ذات کے لیے, کس لیے کر رہا ہوں. تو 2 چیزوں میں مقابلے بازی جائز ہے. نمبر 1, دین سکھانا, دین پر لگانا, اور نیکی کمانا. دین, میں ایک مثال دیتا ہوں. اب سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں جتنے, ہم نے جتنے بھی کام کیے ان سب میں جتنے دوست آئے وہ دین پر چلے کہ نہیں چلے؟ ہمارا لگانا کہاں پر گیا؟ ہمارے ساتھ چلنے والے جب سب دین پر چلے تو ہمارا لگانا کامیاب نہیں گیا. تو یہی لگانا تھا, ہمارا لگانا یہی لگانا تھا. یہ تینوں بھائی ہیں, تینوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے. وہ چاروں بھائی ہیں, چاروں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے. پورا خاندان ہی داڑھی رکھ لی یار, بڑی بات ہوتی ہے, بڑی بات ہوتی ہے سائیں, کہ ایک ہی جیسا سٹرکچر سب کے ساتھ آ گیا. تینوں بھائی حج کرنے چلے گئے بیویوں سمیت, تاکہ فرض ہی سارے پورے ہو جائیں زندگی سے. رہے ہی نا, وہ بعد پھر روزہ رہ جائے گا تو یہ نماز رہ جائے گی. ختم ہو گیا نا کام بیٹے. ایک بہت بڑا مجاہدہ ہم نے کر لیا, کام ختم ہو گیا. اس لیے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم نے جہاں پر مال پھینکا تو وہاں پر اگا کون سا سبزہ؟ دین. کہ ہر کیا کہتے ہیں چلنے والا دین پر چل رہا ہے. ٹھیک ہے, فرض کریں میں اپنے سسرال میں دیکھتا ہوں, میرے چاچو مجھے ملنے آتے تھے, ان کا داڑھی نہیں تھی, تو بوڑھے ہو گئے, شاید ریٹائر ہونے کے بعد, یہ پہلے مجھے بھول گیا. ایک دفعہ آئے تو وہ ہلکی ہلکی داڑھی, اور اس وقت جو تھی نا وہ تھی نا قربانی آنے والے تھے. کہتے یار میں نا قربانی آتی نا داڑھی رکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی, میں ہوں رکھ لیتی. اصل نہ تیرے گھر آوا نا, دروازہ کھولن جاوا نا, اگے داڑھی والا, اگے داڑھی والا, کی سوچن گے کہ یار اے سسر ہے اودا, تیرے داڑھی نہیں رکھی, انہیں شرمندگی نہ داڑھی رکھ لیتے. ویری گڈ, ٹھیک ہے. میرے 2 بردر ان لا نے داڑھی رکھ لی, فائدہ ہو گیا نا بھئی. ہم جنتی بنا رہے, اور کیا بنا رہے ہیں؟ ہم جنتی بنا رہے ہیں نا, جس کا مطلب ہے ہمارا سکھانا کہ ہم سکھا بھی رہے ہیں, ہم لگا رہے ہیں تو تب بھی دین سے باہر تو نہیں نا. اب ہم 60-40 کی ریشو سے اچھے ہیں, یعنی 40% ہماری اپنی غرض ہوگی, ٹھیک ہے, اور 60% کیا ہوگا اللہ واسطے, کیونکہ غرض سے باہر بیٹا کوئی نہیں ہوتا. ہم خود غرض بھی ہوتے ہیں نا, اندر ہماری غرض بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم
بے غرض ہو کر کریں. لیکن میں پھر بھی مارجن کیا دے رہا ہوں, 60-40 نا یار, اچھا چل رہا ہے. اسی جہاں پر آپ کا مال لگے تو فائدہ کیا ہو, دین. اب جہاں پر آپ لگائیں, جہاں پر آپ اپنے خاندان میں لگائیں, آپ نے غور و فکر کرنا وہاں سے دین نکلا کہ نہیں نکلا. لگائیں, خاندانوں میں بھی لگائیں, اپنے رشتے داروں میں لگائیں, اپنے بردر ان لا میں لائیں, ان لاز میں لگائیں, کیا کہتے ہیں چاچے پاپے سے لاؤ, جتوں لاؤ, دین نکلنا چاہیے. وہ بتائے گا کہ آپ کا لگانا ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. بند نہیں کرنا, لانا ہے بس. بھی کتنے بھی لگنا چاہیے, کوئی گل نہیں. تین بھرا تین دہڑی الحمدللہ. میں ایسے میں دستا پہ کہ یار میرے دماغ جڑا آتا نا کہ ٹوٹل اوور آل اسی بہت اچھے ہیں. جڑے بندے چاہتے ساڈے نال ہون, ساری کلاس 100 دی ہوئے اور 100 پاس کر جائیں, چنگا نہیں. 600 دی کلاس ہوئے 200 پاس کرنے, وہ کوئی پاس ہے. 100% وہ ہون گے جو 600 دی کلاس 600 ہی پاس ہے. پاس ہونے چاہیے, کوئی ایسی گل نہیں. اس لیے ہم جہاں پر لگا رہے ہیں یا جو ہمارے ساتھ جڑتا ہے وہ نمازی بن جاتا ہے, دین پر چلتا ہے. تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے, ہمارے لیے ایوارڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو چیز رکھی ہے وہ اس کی محبت ہے جو ہم دوسروں کو بانٹ دیتے ہیں. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہاں کار خیر میں اگر ہرس ہو اور وہ ہرس جاتی بھی رہے تو بھی وہ عمل بہتر ہی دکھائی دے گا. دنیاوی کاموں میں لالچ کی چمک ہٹ جانے کے بعد ان کاموں کی بدنمائی واضح ہو جاتی. میں نے کیلسڑی لگائی اپنے طور پر, چلو یہاں میں کرکٹ دیکھ لانا, باقی سارے گھر والے فلمیں دیکھ رہے ہیں. اب کیا ہوگا, میں تو لائی ہے بھائی, میں چلو میچ دیکھ لاں گا. اب وہ فلمیں دیکھ رہے ہیں, اب کیا ہوگا, تن سواب جائے گا کہ عذاب؟ نہیں, تن سواب بھی جائے گا. تو اسی تو نہیں ہونا کیا کہ دیکھو وہ آپ ہی دیکھ دے پہ, ایسے میں تن سواب بھی جائے گا, کوئی ایسی گل اگے نہیں میں جانتا نا. میں کہ تن تھوڑا بچا کے بھی تو رکھا نا, ایسے نہ ہوئی کہ کو یار ساڈے ٹھیک ہے نا. دیکھیں ویسے میں ایک بات کہی نا کہ ہم جب کوئی کام کرتے ہیں نیکی کا تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے پیچھے کیا ہے. یہ میں دیکھو بنانے لگا ہوں نا اس اوپر, میرا مقصد ہے کہ میں اپنی اولادوں کو علیحدہ کر کے علیحدہ ہو جاؤں, وہ جو مرضی کریں, میں ان میں داخل بالغ ہو گئے, جو مرضی کریں. میں اپنی مرضی سے چلنا چاہتا ہوں. میں دنیا سے جب جاؤں تو میں ذرا پاک صاحب, بخشیا بخشا ہے نا, اپنے زندہ بخشوا لو. رولا تو میں ہی پانا پہ اپنے زندہ بخشوا لو, مردے تو بعد دی گل ہے نا. اگر زندہ بخشوا لیتے نا تو یقین منو تھوڑے مردے بھی بخشے گئے ہون گے, کیونکہ لازمی گل ہے کہ زندہ نے بخشواندے آئے تو انہوں نے بھول گئے, دعا تو انہوں واسطے بھی کرتے پے, اور تھوڑے ہر فرض واجب عمل چونوں میں تو کچھ نہ کچھ ملتا ہی پیا نا. اس لحاظ سے تو دنیاوی کاموں میں لالچ کی چمک ہٹ جانے کے بعد ان کاموں کی بدنمائی واضح ہو جاتی. بچہ گھوڑے کی ہرس میں اپنے دامن کو گھوڑا بنا کر سوار ہو جاتا ہے. جب بڑا ہو جانے پر وہ ہرس ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہی بچہ دوسرے بچوں کی اس حرکت پر ہنستا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں جو ایک پروسٹیچیوٹ ہوتی ہے نا کنجری, وہ جو کچھ کرتی ہے وہ اپنے گھر والوں سے وہ امید نہ رکھیں, کیونکہ وہ اور ہیں, وہ اور ہے, ان کی ایکسرسائز اور ہے, ان کی ایکسرسائز اور ہے. اس لیے ہم نے ان سے وہ امیدیں نہیں رکھنی. ویسے واقعی نہیں کہ آپ کو سمجھ آ. بچہ گھوڑے کی ہرس میں اپنے دامن کو گھوڑا بنا کر سوار ہو جاتا ہے. جب بڑا ہو جانے پر وہ ہرس ختم ہو جاتا ہے, پھر وہی بچہ دوسرے بچوں کی اس حرکت پر ہنستا ہے. وہ کہتے ہیں بچہ جو کھیڑتا ہوتا ہے نا اپنی چیزاں چوزاں گم کر آتا ہے, ماں کو لبن جاندے نے, کتنے کھیڈیا سے چلا میرے نال. اس طرح ہم لوگ کھیلنے میں اپنا ایمان غائب کر جاتے ہیں. جیسے بچے کہتے ہیں اپنے کھلونے غائب کر جاتے ہیں نا, ہم اسی اپنا ایمان ہی اتنے گوا جاتے ہیں. اور لبن تے آئیے تو پتہ لگتا ہے کہڑے کہڑے جگہ تے میں کی کیتا سی, کتنے کی ہویا, تو سمجھ آتی ہے بڑا کچھ گوا کے اتنے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے نا, الحمدللہ. جب بڑا ہو جانے پر وہ ہرس ختم ہو جاتا ہے, پھر وہی بچہ دوسرے بچوں کی حرکت پر ہنستا ہے. غرض کے انسان کی ہرس اور لالچ برے کو بھلا دکھا دیتی ہے. سرکہ شہد نظر آنے لگتا ہے. جو تعمیر انبیاء کرتے ہیں اس میں چونکہ کوئی ہرس اور طمع شامل نہیں ہوتا, اس لیے ان کی تعمیروں کی رونق میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. باقی کل مطلب کہ سارے باتوں کا خلاصہ یہ تھا, تزکیہ نفس بہت ضروری ہے.
اپنی اصلاح بہت ضروری ہے. جو کام کریں دل میں ٹیلی فون کرے اللہ کے لیے, اللہ کو یا اللہ تیرے لیے کرنے لگا, تنگ ہو کر نہیں کرنا, بد دل ہو کر نہیں کرنا, سوچ سمجھ کر کرنا, جس کے جانے پر دکھ بھی نہ ہو, جس کے جانے پر دکھ بھی نہ ہو. ایسے کام اچھے طریقے سے کرنے کہ انسان جو ہے بہتر سے بہتر کیا کہتے ہیں نظر آئے. تو ساری باتوں کا یہی جسٹ ہے, خلاصہ ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے اور مرتے دم تک کرنا ہے. یہ نہیں کہ بعد آ جانا ابھی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ابھی زندہ ہے پتہ نہیں کیا کرنا, کام لینے ہم سے, ہمیں معلوم تو نہیں. اور میں کل بھی کہتا ہوں انجوائے کرنا ہے, زندگی انجوائے کرنے کے لیے آئے ہوئے, انجوائے کرنا ہے. سپورٹ دیا تھا جد پڑھ دیں انجوائے, آگے فجر پڑھ دیں انجوائے کر دیں یار, نیکیاں کر دیں انجوائے کر دے پہ یار, ترستے دے پہ انجوائے کر دے پہ, ساڈا انجوائے کرنا ہے. انجوائے کرنے کا مطلب میرا مفہوم یہ ہے اسی خوشیاں لبدے پہ ہیں یار, ساڈی دین دیا خوشیاں نے, شکر ہے ساڈا, ٹھیک ہے نا, سانو اللہ تعالیٰ نے رونقاں دتیاں نے, اسی پیار محبت نال سارے کام کرتے پے ہیں. کہڑی گل ہے, ساڈے کوئی کام رکتے نے, آپ ایک قسم کا خاندان بنا کے بیٹھے ہیں آرام دے نال, سانو ضرورت ہی نہیں پیندی. کیسی گل ہے, ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی, آپ ہی کام ہوندے چلے جاندے نے, چھوٹا ہوئے کام وڈا ہوئے کام ہوندے جاندے پے نے, رکتے نہیں پے. بندہ جہے کام سوچ بھی نہیں سکتا ساڈے رب وہ بھی کر دینا الحمدللہ. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ جو بندہ سوچ رہا ہے نا وہاں تک اسے منزل ضرور پہنچا دے گا. ہمیں صرف تگو دو میں لگا رہنا چاہیے. اور جس وقت یہ شوق بڑھتا ہے نا تو میرے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے, پتہ نہیں کدوں مران گے, اے نعمتاں رحمتاں تے رہنے رب نے دکھائیاں نے, اگلیاں دیکھنیاں نے جا کے, اسی کہڑا ڈرنا ہے, اسی جانا ہے دیکھنا ہے. اونج بھی تو مرنا ہی ہے نا بھائی, اونج بھی تو مرنا ہی ہے. یاد ہوگا بندے نے مرنا ہی نہیں, اونج بھی تو مرنا ہی ہے نا. اسی سوچ کے کی مرنا ہے یار, دیکھو کل جانا ہے ایسو اچھیاں رحمتاں, کیونکہ تمہیں جنتی لباس ملنا ہے, جنتی رزق ملنا ہے, جنت ٹھکانا دکھایا جانا ہے. نمازی اتنے نمازی پڑھتا ہوئے گا, کنی قبر تاری کشادہ کر دینی رب نے, 70 گز ادھر 70 گز ادھر 70 گز ادھر. حدیثاں تو یہی کہہ دیا نا. تو میں کہنا وہ نعمتاں بھی تو دیکھنی ہے نا جا کے, اتنے بھی تو شکر دے کلمے نکلنے نکلنے نا. یا اللہ کیا بات ہے, تو ثابت قدم سان رکھیا, یا اللہ تیرے قربان جائیے. دنیا چنے سہارے اتنے کلا ایک کوئی سہارا, اتنے کلا ہی اللہ کریم نے سارے کام آنا, اور کوئی سہارا نظر ہی نہیں آنا. اسی ویسے اسی آتے نا, اسی بریلوی حضرات بریلوی جماعتاں اکثر اوقات سہارے نو زیادہ اہمیت, سبب نو زیادہ اہمیت دیں نے, مسبب سبب نو نہیں دیں. حالانکہ وہ حرکت تو بغیر وہ کن تو بغیر حرکت نہیں کر سکتے. لیکن اسی ذرا ادھرلے پاسے ایسے میں کل میں فرق سمجھایا سی کہ اللہ نو الہ سمجھ کے پکار دے ہیں تے نبی نال گلاں سی محبت دے نال کر دے, محبوب سمجھ کے کر دے. یا رسول اللہ دیکھو نا آیا میرے نال ہوندا پیا, کوئی گل ہے کرنے والے, یا رسول اللہ اتنے آیا کوئی پوچھدا ہی نہیں پیا سانو. وہ اتنے الہ سمجھ کے نہیں گل کرتے, اتنے محبوب سمجھ کے گلاں کرتے. تمہیں پتہ ساڈے گھر دے حالات اے جو میری پریشانیاں اے نے انج دے وہ محبوب سمجھ کے کر رہے ہونے. جنیاں مرضی اسی گلاں کر لیے, وہ محبوب سمجھ کے نہیں, الہ سمجھ کے نہیں. الہ سمجھ کے کرنا ہو رہے وہ تو شرک ہے نا. تو محبوب سمجھ کے جنیاں مرضی کرو. میں کنوں دکھڑے سناواں تیرے ہوندے ہیں تو اتنے جو مرضی کہندے رہو. ساریاں نعتاں محبوب سمجھ کے کہ محبوب نے ساڈے تے گلاں کری دو جنیاں بھی نے, چاہے حاضر دے سیگے نہ کر لو تو پاویں کسی بھی سیگے نہ کر لو, لیکن محبوب سمجھ کے وے الہ سمجھ کے نہیں. یہ وہ الہ سمجھ کے کرنا شرک ہے, محبوب سمجھ کے کرنا عبادت ہے. کہ گلاں پتہ کر دے پے ہیں جیسے میرے حضرت ابو ایوب انصاری جو سرکار کی قبر تے سر رکھ کے روندے پے نے, تے مروان نے آخیا اوے کی کردا پیا, کہندا کی مطلب تیرا, سرکار دی قبر تے کوئی پتھر دے کول تے نہیں آیا, سرکار دے روزے تے کوئی پتھر کول نہیں آیا. ایسے میرے اہل سنت کہندے نے کی فرق پیندا ہے. الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ رحمت دے, برکت دے, خوشیاں دے, نعمت دے. اپنا بنا, حقیقت میں تیرے لیے مر جائیں, جی جائیں, کچھ کر جائیں, سہ جائیں, مہربانیاں فرما دے. تیرے ہوتے ہوئے کوئی کمی نہیں, ہر شے ہمیں ہر شے دینے لگ پڑتی ہے. مہربانی تیری ہوتی ہے, کمال ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے. ضرورتیں بھی ہمارا ساتھ دینا شروع کر دیتی ہیں, خواہشات بھی ہماری پوری ہو جاتی ہیں. کبھی کوئی چیز ہمیں بد دل نہیں کرتے, ہمارا حوصلہ نہیں توڑتے, بلکہ ہر شے ہمیں حوصلہ دیتی نظر آتی ہے.
کبھی صابر بن جاتے ہیں، کبھی شاکر بن جاتے ہیں، کبھی متوکل بن جاتے ہیں، تجھ پر اعتبار اپنی جان سے زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے مالک میرے پروردگار، ہم دھوکہ دے سکتے ہیں پر تیری ذات کی طرف سے ہمیشہ خیر ہی خیر ہے۔ ہم راستہ بدل دیتے ہیں لیکن تو ہمیں راستہ دکھانے والا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم ہر نماز میں پڑھتے نظر آتے ہیں، کامل ہونے کے بعد بھی بندہ پڑھتا نظر آتا ہے، کیونکہ راستہ تیری طرف سے بند ہوتا ہے اور لاکھوں راستے تیری طرف سے کھلتے بھی نظر آتے ہیں۔ اور خیالات کی دنیا میں جب روحانی رزق ملتا ہے تو کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، جنت کے 8 دروازہ کی طرح سے کھلتا ہی نظر آتا ہے۔ ہر شے ہمیں آ کر حوصلہ دیتی ہے۔ یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔